ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدوار ہے دسمبر کی 27 اور جمادی الثانی کی 13 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ایگزیکٹو کونسلر پی ایچ سی اینڈ آئی این ایف سی لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کاچو محمد فیروز اور ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے نے قومی جل جیون مشن کے تحت 2 روزہ تربیتی پروگرام کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی. تربیتی پروگرام کا اہتمام آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف لوکل سیلف گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا، جو کہ وزارت جل شکتی کے تحت ایک پینل شدہ ایجنسی ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ای سی پی ایچ سی کرگل کاچو محمد فیروز نے انجینئروں کے تربیت کا اہتمام کرنے پر آئی ایل ایس جی کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ اس ٹریننگ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کریں. ڈی سی کرگل، جو کہ ڈسٹرکٹ واٹر سینیٹیشن مشن کرگل کے چیئرمین بھی ہے، نے علاقے میں جے جے ایم کو کامیاب بنانے کے لیے جے جے ایم کے عہدیداروں کی محنت کی تعریف کی. انہوں نے زمینی سطح پر کاموں کی انجام دہی کو ہموار کرنے میں ہل کونسل کرگل کے کردار پر روشنی ڈالی. جے جے ایم اسکیم اہمیت پر زور دیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کرگل نے اس کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے پانی کے متعدد ذرائع تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ سخت موسمی حالات میں کام کرنے کی تجربات ماہرین سے سیکھ کر تربیتی پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ثقافتی ورثے کے تحفظ اور کمیونٹی کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے عبدالغفار زرگر، چیف ایگزیکٹو آفیسر کرگل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ستیانکوں گاؤں میں آخوند محمد شریف کے تاریخی مزار کا دورہ کیا. اس موقع پر عبدالغفار زرگر نے دستیاب تاریخی ریکارڈز کی بنیاد پر مزار کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنے کے لیے جامع کوششوں کی یقین دہانی کرائی اور ایس ڈی پی اسکیم کے تحت اقدام اٹھانے کا اعلان کیا. زرگر نے کہا کہ ثقافتی ورثے کی تحفظ مقامی آبادی کے لیے پائیدار ترقی کو یقینی بنائے گی. انہوں نے مزید کہا کہ تاریخی اور ثقافتی ورثے کو فروغ دینے سے اس علاقے کی ہمگیر ترقی میں پیش رفت ہوگی. اس موقع پر مقامی لوگوں نے ایگزیکٹو آفیسر اور دیگر شرکاء کا شکریہ ادا کیا. ایگزیکٹو کونسلر سیاحت و پی ایچ سی کاچو محمد فیروز نے آج کرگل لیہ قومی شاہراہ کی توسیع کے بارے میں پشکم حلقے کے مسائل سے جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ کے دوران بی ڈی سی چیئرپرسن، سرپنچ، آئی این ایف سی، پی ایچ سی، جنگلات، ریونیو اور بی آر او کے متعلقہ افسران موجود تھے. اجلاس کے دوران پی آر آئی ممبران نے قومی شاہراہ کی توسیع کے حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا، جن میں سڑک کی ملبہ، پینے کے پانی کے پائپ لائنوں، آبپاشی نہروں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور دیگر مسائل شامل ہیں. ای سی فیروز نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ متاثرہ آبپاشی کول کو موسم بہار کی آمد سے پہلے مکمل کیا جائے. اسی طرح انہوں نے سڑک کے ملبے کو ہٹانے کی بھی ہدایت دی. اسی موصوف نے سڑک کے توسیع کے دوران درختوں کو کاٹنے سے پہلے عام لوگوں کو اعتماد میں لینے کی بھی ہدایت دی. اجلاس کے دوران اسی موصوف نے پائپ لائنوں کو بحال کرنے اور پینے کے پانی کے عارضی لائنوں کو جلد از جلد فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی. اجلاس میں پی ایچ سی سے متعلق کاموں، درختوں کے معاوضے سمیت دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. کئی ہفتوں سے جاری وکست بھارت سنکلپ یاترا کرگل بلاک کے بڑگام گاؤں پہنچے، جہاں اس مناسبت پر بڑگام پنچایت میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر بی ڈی او کرگل سمینا خاتون، سرپنچ، پنچوں، مختلف محکموں کے افسران بشمول زراعت، آر ڈی اینڈ پی آر ڈی،
صحت، ہینڈلوم، سماجی بہبود، ICDS کے ساتھ ساتھ مختلف دیگر محکموں کے اہلکاروں نے اس تقریب میں حصہ لیا۔ تقریب کے دوران افسران نے مقامی لوگوں سے گفتگو کی اور مختلف فلاحی اسکیموں کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ساتھ ہی دیگر معلومات کے ساتھ ساتھ مرکز کے معاونت والی اسکیموں کے بارے میں بھی جانکاری دی۔ جن سرکاری محکموں کے ذمہ داران نے اس موقع پر لوگوں کو فلاحی اسکیموں کے بارے میں آگاہی دی، ان میں اینیمل ہسبنڈری، FCS&CS، سماجی بہبود، ICDS، صحت اور ہینڈلوم قابل ذکر ہیں۔ اس پروگرام کے دوران 33 آیوشمان کارڈز بنائے گئے، 48 لوگوں کی NCD اور 11 لوگوں کی TB کی جانچ کی گئی۔ اس کے ساتھ 3 آدھار کارڈ کو بھی بایو اپڈیٹ کیا گیا اور 2 نئے آدھار کارڈ بنائے گئے۔ لیہ بلاک کے حلقہ پنچایت کھرنک لنگ میں بلاک ڈیولپمنٹ کونسل لیہ ڈاکٹر سکلزنگ دورجے کی صدارت میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کیمپ منعقد ہوا۔ اس تقریب میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس دوران مختلف محکموں کی جانب سے موقع پر خدمات فراہم کرنے کے لیے اسٹالز بھی لگائے گئے تھے۔ پروگرام کا آغاز سرپنچ حلقہ پنچایت کھرنک لنگ نے استقبالیہ تقریر کے ساتھ کیا، جس کے بعد صدر ہند دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی کے ریکارڈ شدہ پیغام کی اسکریننگ ہوئی۔ پروگرام کے دوران مختلف سرکاری محکموں جن میں دیہی ترقی، محکمہ صحت عامہ، انجینئرنگ اور محکمہ خوراک نے اسکیموں اور پروگراموں کے بنیادی مقاصد اور نفاذ کے طریقہ کار کے بارے میں پریزنٹیشن دی۔ اس تقریب کے دوران محکمہ صحت کا جامع ہیلتھ اسکریننگ کیمپ اور محکمہ تعلیم کی جانب سے آدھار کارڈز کو بایو اپڈیٹ کیا گیا، جہاں حاضرین کی اکثریت نے کیمپ سے استفادہ حاصل کیا۔ لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹریفک پلان کے مطابق آج 27 دسمبر کو کرگل سے سری نگر اور سری نگر سے کرگل مقررہ اوقات میں دو طرفہ ٹریفک کو چلنے کی اجازت دی گئی، جس میں تمام چھوٹی بڑی گاڑیاں شامل ہیں۔ اسی طرح کرگل زنسکار سڑک پر بھی تمام قسم کی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت میں بہتری کے ساتھ -8.6 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ ضلع میں درجہ حرارت -9.4 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں کم سے کم -15.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس دوران مطلع صاف رہا اور دن کے دوران اچھی دھوپ کھلی نظر آئی۔ اب پیش ہے ملکی اور عالمی خبریں۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے سوموار کو مرکز کی مودی حکومت پر ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کو تحلیل کرنے کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلانے کا الزام لگایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ گمراہ کرنے کے لیے اور BJP کے ایک MP برج بھوشن شرن سنگھ کو پناہ دینے کے لیے اس کی WFI سرگرمیوں کو روک دیا گیا ہے، جن کے خلاف خواتین پہلوانوں نے جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ جب بھی خواتین پر مظالم کے واقعات سامنے آئے ہیں تو BJP اپنی پوری طاقت سے ملزموں کا دفاع کرتے ہیں اور متاثرین کو تشدد کا نشانہ بناتی ہے۔ گزشتہ دنوں انڈیا اتحاد کی دہلی میں ہونے والی میٹنگ کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس ماہ کے آخر تک اتحاد میں شامل پارٹیوں کے درمیان سیٹوں کی تقسیم عمل میں آ جائے گی، لیکن اب تک اس تعلق سے کوئی ہلچل نہ ہونے کی وجہ سے طرح طرح کے سوال اٹھا رہے ہیں۔ ان تمام سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کانگریس کے سینئر لیڈر جے رام رمیش نے واضح کیا کہ انڈیا اتحاد کے درمیان سیٹوں کی تقسیم بہت جلد عمل میں آ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بالکل اندازہ ہے کہ پارلیمانی الیکشن بہت دور نہیں ہے اور اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ BJP اور NDA اتحاد ہماری تیاریوں پر نظر رکھ رہا ہے۔ اس لیے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے اتحادیوں کے درمیان سیٹوں کی تقسیم کے سلسلے میں کافی سود مند گفتگو جاری ہے اور بہت جلد
اس تعلق سے اعلان ہو جائے گا۔ شرومنی اکالی دل کے سربراہ بیر سنگھ بادل نے مسلمانوں کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ وہ متحد نہیں ہے، اس لیے ملک میں 18% ہو کر بھی اثر نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہم ملک میں صرف 2% ہیں لیکن سیاسی سطح پر کافی مضبوط ہے اور ایک اکال تحت کے تحت منظم بھی ہے۔ شرومنی اکالی دل کے سربراہ نے ان خیالات کا اظہار دلی میں سکھ گروپوں سے ملاقات کے دوران کیا۔ انہوں نے اس دوران مسلم اور سکھ آبادی کا موازنہ کیا اور سیاسی سطح پر ملک میں اتحاد پر بھی زور دیا۔ سکھ بیر سنگھ بادل نے کہا کہ ملک میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 18% ہے لیکن ان کے پاس کوئی قیادت نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ان کا متحد نہ ہونا ہے۔ اگر وہ متحد ہو جائیں تو انہیں کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ سکھ صرف 2% ہیں لیکن سری اکال تحت صاحب کے تحت متحد ہیں۔ فلسطین کی جہاد اسلامی تحریک کے فوجی بازو القدس بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کے ساتھ مشترکہ کارروائی کے دوران غزہ پٹی کے شمال میں جیالہ البلاد کے علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کی 5 فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی سما نیوز کے مطابق القدس نے اعلان کیا کہ منگل کو اسرائیلی فوج کے خلاف کارروائی میں یاسین 105 راکٹ استعمال کیے گئے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی سما نیوز نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ آج صبح القدس کے مجاہدین اور غاصب صہیونی حکومت کی افواج کے درمیان جنہوں نے خان یونس میں شہر کے مشرقی اور شمالی محوروں پر حملہ کیا جھڑپیں بھی ہوئیں اور ٹینک شکن گولیوں، مشین گنوں اور مارٹر گولوں کا استعمال کیا۔ ادھر القسام بریگیڈ نے غزہ کے وسط میں البرج کیمپ کے مشرق میں صہیونی حکومت کے مرکبہ ٹینک کو تباہ کرنے کا اعلان کیا ہے جس میں کئی صہیونی فوجی بھی مارے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری اور سلامتی کونسل کے سربراہ کے نام اپنے خط میں لکھا ہے کہ سینئر فوجی مشیر سید رضی موسوی کی جو دمشق کے اطراف میں انسداد دہشت گردی کی کارروائی میں شامی فوج کی مدد کی ذمہ داری انجام دے رہے تھے، مقبوضہ جولان میں اسرائیلی اڈوں سے فائر کیے جانے والے 3 میزائل حملے کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ ایروانی نے یاد دہانی کرائی کہ یہ مذموم اور دہشت گردانہ کارروائی 2 دسمبر کے بعد سے اسرائیل کا دوسرا دہشت گردانہ حملہ ہے اور افسوس کہ صہیونی حکومت اس سے قبل دہشت گردانہ حملے میں بھی ایران کے 2 فوجی مشیر محمد علی عطائی اور پناہ تقی زادہ شہید ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب نے زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس اقدام کو پست بزدلانہ اور دہشت گردانہ سمجھتا ہے اور اس کی کھل کر مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران بین الاقوامی قوانین کی بنیاد پر اس حملے کا مناسب وقت پر بھرپور جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر و مندوب نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران سلامتی کونسل سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بین الاقوامی امن و سیکورٹی کے تحفظ کی ذمہ داری پوری کرے اور علاقے میں صہیونی حکومت کی جارحانہ اور دہشت گردانہ اقدامات کی جو عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں بھرپور مذمت کرے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ کل تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔